نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور احسان جس نے آج ایک بار پھر موقع دیا کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جس پہ ہم غور و فکر کریں گے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہاں اہدی کا لفظ جو ہے ہدایہ سے مشتق ہے۔ یہاں علامہ راغب اصفہانی ہدایہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملائمت اور نرمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے۔ فلاں شخص کو ہدایت دی یعنی اس کی رہنمائی کی۔ اس کو اور مزید اس کو کھولتے ہیں کہ الہدایہ کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ اسی سے جیسے کہ ہدیہ جس کا معنی ہے تحفے کے بھی ہیں جو کہ بغیر معاوضے کی دیا جائے، اور عرف میں دلالت اور رہنمائی کے لیے ہدیت استعمال ہوتا ہے، جیسے اہدیت الہدیہ میں نے ہدیہ بھیجا، اور اہدیت الی البیت میں نے بیت اللہ کی طرف ہدیہ بھیجا۔ اور ہدایہ کا معنی لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کرنے کے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت دی۔ اس 4 قسم کی ہدایت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ عقل ہے اور شعور کی ہدایت ہے، اور اس میں بدیہات کا علم ہر شخص کو عطا فرمایا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی، پھر کیا فرما دیا؟ ہدایت دے دی۔ ثم ہدا، پھر ہدایت دے دی۔ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کر لی، اللہ نے ان کی ہدایت کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا، اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا، آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا۔ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی ہدایت کو بڑھا دے، زیادہ فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ والذین اہتدوا زادہم ہدا، جو لوگ روبرو ہیں اور قرآن کے سننے سے خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے ایمان کی برکت سے کیا ہوا؟ ان کا پروردگار نجات کا راستہ دکھائے گا۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے دین کے کام میں کوشش کی ہم بھی ان کو ضرور اپنے رستے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے اپنی عنایت سے مسلمانوں کو راہ دکھا دی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے دین کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہدایت سے آخرت میں جنت کی رہنمائی جو کرنا مراد ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چاروں ہدایتیں ترتیب وار ہیں، کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم عقل و شعور حاصل نہیں ہے، اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حیوانات، جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، اس کو باقی دو قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ اس میں اشکال ہے، جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار، اس کی چوتھی قسم بھی حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو چوتھی قسم حاصل ہوگی اس کی پہلی تین قسمیں کیا ہوں گی؟ حاصل ہو جائیں گی۔ چوتھی قسم کیا تھی؟ آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جنتی کہیں گے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کی اقسام کے متعلق کچھ مزید تفصیل کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اس تفصیل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم جو ہے وجدان ہے، جو انسان کو ابتدا ولادت میں عطا کیا جاتا ہے، جب اس کی بھوک اور پیاس کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا اور چلاتا ہے۔ اور دوسری قسم حواس کی ہدایت ہے، یہ قسمیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں۔ تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے، جو انسان کے ساتھ کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کر سکتا ہے، مثلاً ایک مزاج والا میٹھی چیزوں کو کڑوا محسوس کرتا ہے، عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے۔ ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے، اور ہدایت کی پانچویں قسم کیا ہے؟ توفیق ہے۔ تو یہاں وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھا دیے۔ اور دین اور شریعت کی ہدایت کے متعلق فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور رہے سمود کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت دی، سو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ ہدایت کی توفیق کے متعلق فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار، اس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو وجدان، عقل اور شعور، حواس، ادراک کی ہدایت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی حیات میں اثر کر دی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی توفیق مرحمت فرما، ہم کو جنت کی ہدایت حاصل ہو، تاکہ ہمیں جنت کی ہدایت حاصل ہو سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا فرق بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں ہدایت کا ایک معنی ایصال الی المطلوب الخیر ہے، نیک مطلوب تک پہنچانا۔ دوسرا معنی ارشاد اور ارائے تطریق ہے، راستہ دکھانا، مطلوب خیر تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کو ہدایت یافتہ بنانا، اور باطن میں ہدایت دینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ راستہ دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اس کو ہدایت نافذ کرنے اور ظاہراً ہدایت دینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی، اس سے مراد راستہ دکھانا ہے۔ جہاں آپ سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی، اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے۔
قرآن پاک میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمے نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ اس سے کیا ہمیں ملتی ہے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ سے؟ کہ ہدایت اللہ سے مانگنا۔ نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر 5 نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں، تو ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، حواس دیے، تاکہ ہم اس کے غلط اور صحیح کے فرق کو سمجھ کر اللہ سے سیدھا راستہ جو ہے وہ نماز میں مانگیں۔ ہدایت یافتہ بنانا، مطلوب خیر تک پہنچانا، باطن میں ہدایت دینا، یہ آپ کا منصب نہیں، آپ کا منصب اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا، ظاہراً ہدایت دینا تو راستہ دکھانا۔ اسی اعتبار سے فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں، 2 لفظوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں، یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا گیا۔ ان تمام کی جو نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا۔ جس دین سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معرفت ہو، تمام احکام شریعت کا علم ہو، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے۔ اس کا عام معنی یہ ہے تمام اخلاق، اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ۔ خواص مسلمین کے ساتھ صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ کفر، فسق، جہالت، بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پر علم، عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت کا پل۔ اس معنی میں صراط مستقیم سے ذہن آخرت کے پل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پل صراط کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ تیز ہے۔ شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ کیا ہے؟ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پر دیوار اور اس پہ اکثر آپ نے یہ ایک تھوڑا سا شرعی مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، دیور اور بھابھی میں پردہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردے کی سخت تاکید ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں رشوت، سود، بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ دکاندار اور پولیس اور کاروبار، مطلب کسی بھی پولیس کو رشوت دیے بغیر کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اور بہت سے اداروں میں، دفاتر میں، اور مردوں عورتوں کا مخلوط سٹاف جو ہوتا ہے، استقبالیہ، معلوماتی کاؤنٹر، یہ سب بے پردگی خواتین سے گفتگو جو کرنی پڑتی ہے۔ سرکاری اور بھی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی شخص رشوت کے بغیر ملازمت نہیں مل سکتی۔ تو یہ سب معاشرتی شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ایسا معاشرے میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراط مستقیم پھر کیا ہوگی؟ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اور جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا، وہ آخرت کی پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کے دور میں یہ جتنے بھی میں نے آپ کو مختصر جو یہ چیلنجز اور جو ماحول میں ہمارے بڑھتے جا رہی ہیں چیزیں، جو آپ
بھی جانتی ہیں، آپ کے معاشرے میں بھی، اور جس جگہ میں رہتی ہوں اس معاشرے میں بھی یہ سب چیزیں چلتی ہیں جب، تو کیا ہمارے لیے مشکل کتنا ہو جاتا ہے وہ صراط مستقیم شریعت کے ساتھ اس کو چلانا اور شریعت کے بغیر چلانا۔ تو یہ اس چیز کو ضرور غور و فکر کیجیے گا۔ عوام مسلمین کے اعتبار سے صراط مستقیم کا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ خواص جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات کو غیر متناہیہ منکشف کر دے۔ اور جب عوام اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس پہ مسلمین میں یہاں اکثر کیا نمازی کا صراط مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل ہے؟ تو اس جگہ ایک مشہور سوال یہ ہے کہ جب نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سو وہ تو خود صراط مستقیم کی ہدایت پر ہے، اور اگر صراط مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ لہٰذا یہ تحصیل حاصل ہے کہ اس کے دو جواب ہیں۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم اور ثابت رکھ، اور اس میں دوام عطا فرما، دوام یعنی کہ دائمی ہمیشگی عطا فرما۔ یہ معنی عوام مسلمین کے اعتبار سے ہے۔ اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اس حدیث میں بھی اس کی تائید ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں ان انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ کہتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ نماز معرفت کے جس درجے میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما۔ یہ خواص مسلمین کے اعتبار سے ہے اور اس کی تائید ان آیات میں بھی ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک آپ کے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جمع کے اب آگے ہم سمجھتے ہیں جمع کے صیغے سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں جمع کے صیغے سے دعا کی تعلیم ہے۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدینا، نا ضمیر جو ہے وہ جمع کیا ہے، تو یہاں واحد کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں سے کچھ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس کے کرم عمیم سے بعید ہے کہ وہ بعض کے حق میں دعا قبول کرے اور باقی بعض کے حق میں دعا کو مسترد کر دے۔ ان آیات میں ربط اس طرح ہے، جب بندوں نے کہا اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے عبادات مہمات میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ پس بندوں نے کہا ہمیں دین اسلام پر چلا، چونکہ دین اسلام پر چلنا اللہ کی خاص نعمت ہے، اس لیے فرما دیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر
غضب ہوا نہ گمراہ ہوگا۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔